بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 69 اور بات کریں گے فصل فی الطلاق قبل الدخول کے اندر آخری بحث میں، اور اس میں خاتمۃ الباب بھی ہوگا، اور ساتھ ہی کنایہ طلاق کے الفاظ کا جو حکم ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، اس میں ائمہ احناف اور ائمہ شوافع کے درمیان اختلاف ہے، تو اس کا ہم ذکر کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول مذهبنا وقال الشافعي رحمہ اللہ یقع بها رجعی۔ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کہ بائن طلاق کا واقع ہونا ان پہلے تین الفاظ کے علاوہ، پہلے تین یعنی وہ جو جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے، اعتدی، استبرئی رحمکی اور انت واحدہ، ان تین الفاظ کے علاوہ بقیہ جتنے بھی الفاظ کنایات ہم نے گنوائے ہیں، ان تین شروع والے تین کے علاوہ، تو اس میں یعنی ان بقیہ 16 یا 17 الفاظ کے اندر طلاق بائن کا واقع ہونا یہ احناف کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، جس طریقے سے صریح الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ لأن الواقع بها طلاق، ان الفاظ سے بھی واقع ہونے والی طلاق بالآخر وہ طلاق ہی ہوتی ہے، جو چیز واقع ہوتی ہے۔ جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق تو اس کے بعد یعنی صراحتاً طلاق ہی آپ کہہ رہے ہوتے کہ واقع ہوگی نا، تو جب طلاق واقع ہوتی ہے تو طلاق کے پیچھے تو رجعت ہوتی ہے، تو جو جس طلاق کے بعد رجع ہو یعنی شوہر کو رجوع کا حق ہو تو وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، بائن نہیں ہوتی۔ لأنها کنایات عن الطلاق، اچھا ان سے واقع ہونے والی چیز طلاق ہی ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ طلاق سے ہی کنایا ہے، یہ الفاظ طلاق سے ہی کنایا ہے۔ وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ، طلاق ہی سے کنایا ہے، اسی وجہ سے تو ان سے نیت ان میں شرط ہے، اور جب نیت شرط ہے تو نیت سے طلاق مراد لے لیا آپ نے، متعین ہو گیا، تو گوئے کہ طلاق صراحتاً طلاق مراد لے رہے ہیں، تو ان سے واقع ہونے والی طلاق گوئے کہ وہ طلاق صریح ہے۔ وَيَنْتَقِصُ بِهَا الْعَدَدُ، اگلی دلیل دیتے ہیں کہ ان سے عدد بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر ایک طلاق دیتے تو اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار رہ جاتا ہے اگر عورت آزاد ہے تو، اور اگر 2 دیتے تو 1 کا رہ جاتا ہے، اور اگر 3 دیتے تو عدد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اسی طلاق انہی الفاظ سے، انہی کنایہ الفاظ سے اگر طلاق دو تو اس کی وجہ سے تعداد بھی شوہر کے پاس طلاقوں کی کم ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے واقع ہونے والی صراحتاً طلاق ہے، کنایہ ونایہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَالطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ، اور طلاق کی صریح جب دی جاتی ہے نا تو وہ رجعت کو پیچھے لے کر آتی ہے، کالصریح، جیسے کہ صریح ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ طلاق رجعی ہوگی اور اس کے بعد رجوع کا حق شوہر کو ملنا چاہیے۔ احناف کی دلیل یہ کہ ان تصرف الابانتی، عورت کو جدا کرنے کا جو تصرف ہوا ہے ان الفاظ کو استعمال کر کے، یہ تصرف صدر من اہلی ہی، ایک اہل شخص سے صادر ہوا ہے، وہ شوہر ہے اور وہ عاقل ہے، بالغ ہے، مضافاً الی محلہ، اور محل کی طرف منسوب ہے، اور وہ محل بھی ایسا ہے کہ اس طلاق کی اہلیت رکھتا ہے یعنی عورت، اور ساتھ ساتھ عن ولایت شرعیت، ایک ولایت شرعیہ بھی ہے، شریعت نے اس شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ مشکل حالات کے اندر جہاں پہ نباہ نہ ہو سکتا ہو وہ طلاق دے دے۔ تو جب احناف کا یہ ایک مشہور اصول ہے کہ کوئی چیز اہل سے صادر ہو، محل کی طرف منسوب اور محل بھی اس کا اہل ہو، ولایت شرعیہ بھی ہو، تو وہ ہر صورت میں نافذ ہو کر رہتی ہے۔ ولا خفا فی الاہلیۃ والمحلیہ، شوہر کے اہل ہونے میں عورت کے طلاق کا محل ہونے میں کوئی خفا بھی نہیں ہے۔ والدلالۃ علی الولایۃ، اور ولایت جو شوہر کو حاصل ہے طلاق کی وہ یہ کہ ان الحاجۃ ماسۃ الی اثباتها، طلاق کو ثابت کرنے یا اس ولایت کو ثابت کرنے کی طرف حاجت بھی یعنی ماسہ ہے، یعنی حاجت بھی اس کے بعد دلالت کرتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار شدید مجبوری ہوتی ہے کہ عورت کو طلاق دینی پڑ رہی ہو۔ کئی لا ینسد علیہ باب التدارک، تدارک کا دروازہ تاکہ مرد کے اوپر بند نہ ہو جائے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار شوہر کی نفرت ہوتی ہے عورت کے ساتھ، اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے میرا نکاح ٹوٹ جائے، اور فوری طور پر شدید نفرت ہوتی ہے، تو اس وقت وہ آ کر طلاق دے دیتا ہے غصے میں۔
کچھ عرصہ کے بعد اس کو پھر پشیمانی ہوتی ہے، مطلب بچے کی پرورش نہیں کر سکتا یا پریشانی ہو گئی، اور اس کے بعد جب دونوں پچھتائے تو اب ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کیا کر لیں، آپس میں نکاح کر لیں. تو اگر یہ طلاق بائن ایک یا دو طلاقیں بائن جو ہم نے ان کنایہ الفاظ سے رکھی ہوئی ہیں، اگر ان کا حکم ہم ان کو نہ دیں تو وہ کیا کرتا، یا تو طلاق رجی دیتا، یا پھر اس طرح کی سچویشن کے اندر وہ ڈائریکٹ 3 طلاقیں دیتا. جب 3 طلاقیں دیتا تو دروازہ اس کے اوپر بند ہو گیا ہے تدارک کا. اب بعد میں وہ اگر پچھتائے بھی تو اب کیا پچھتائے، کیونکہ 3 طلاقیں دے چکا ہے. تو اگر طلاق بائن جو ایک ہم نے رکھی ہے یہ ہم نہ رکھتے تو اس کے اوپر تدارک کا دروازہ بند ہو جاتا. اس لیے یہ حکمت ہے کئی لا ینسد علی باب تدارک، ان الفاظ سے طلاق بیان کرنے میں، کہ تاکہ تدارک یعنی بعد میں اگر وہ پشیمان ہو جاتا ہے تو اس کا تدارک کر سکے کہ دوبارہ صرف نکاح ہی کرنا پڑے. تو ایک طلاق بائن یا 2 طلاق بائن اس لیے ان سے واقع ہو جائے گی. ولا یقع فی عودتها بالمراجعات من غیر قصد، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عورت کہ شوہر تو نہیں چاہتا کہ رجوع کرے، تو یعنی عورت کے ساتھ، لیکن عورت کبھی کبھار اس طرح ہو جاتی ہے کہ شوہر کو بوسہ دے دیتی ہے یا اس کے ساتھ آ کر لیٹ جاتی ہے، یعنی رجوع اس سے کرواتی ہے. تو اب اگر طلاق رجی ہوگی تو شوہر کے اختیار کے بغیر عورت اس سے رجوع کروا دے گی. ولا یقع فی عودتها بالمراجعۃ، یعنی بغیر شوہر کے قصد کے اور اس کے ارادے کے مراجعت کے ساتھ یہ عورت جو ہے وہ یعنی مراجعت کے ساتھ یہ شوہر اس عورت کی دوبارہ نکاح ان کا آپس میں ہو جائے گا. فی عودتها، یعنی عورت کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کے ساتھ یہ دوبارہ واقع ہو جائے گا یہ شوہر مراجعت کے ساتھ، من غیر قصد، بغیر ارادے کے، کہ عورت خود رجوع کر لے گی، عورت خود اپنے اوپر اس کو قدرت دے دے گی. تو یہ بھی اس کی مرضی کے بغیر ہوگا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا. تو اگر طلاق بائن ہوگی نا تو پھر عورت رجوع بھی نہیں کر سکے گی. تو دیکھیں طلاق بائن کے فوائد بتائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ اہل ہے، عورت اس کا محل ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم طلاق بائن نہ رکھیں تو یہ 2 نقصان ہوں گے کہ شوہر یا تو رجی دے گا یا پھر ڈائریکٹ جدا کرنے کے لیے 3 طلاقیں دے گا، بعد میں تدارک نہیں ہو سکا. دوسرا یہ کہ اگر وہ 3 طلاقیں نہیں دیتا، 1 طلاق رجی آپ کہتے ہوئے دیتا ہے یا 2 طلاق رجی ہیں، تو فوری طور پر عورت غیر اختیاری طور پر رجوع کر لے گی، حالانکہ شوہر نہیں چاہتا کہ رجوع ہو، لیکن وہ عورت رجوع کر لے گی. تو اس سے بھی شوہر کا نقصان ہوگا کہ وہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اور وہ دوبارہ بار بار رجوع کر لے گی. یعنی رجوع تو مرد کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن عورت آ کر جب شوہر کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کروائے گی زبردستی تو اس سے بھی تو رجوع ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ نقصانات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں طلاق بائن ان الفاظ سے اس کا حکم لگانا پڑے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس سے طلاق بائن واقع ہوگی. ولیست بکنایات علی التحقیق، اب امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ الفاظ جو ہے طلاق سے ہی کنایا ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ یہ طلاق سے کنایا نہیں ہے. اگر تحقیق دیکھیں آپ، یہ طلاق ہی کے لیے وضع نہیں ہے. لأنها عوامل فی حقائقها، کیونکہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں طلاق یعنی کنایات، یہ اپنی حقیقی معنوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اسی کے اندر استعمال ہوتے ہیں. والشرط تعیین احد نوعی البینونۃ دون الطلاق، اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نیت اسی لیے تو ہوتی ہے کہ طلاق ہی کا تعین ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ طلاق کے تعین کے لیے نیت نہیں ہوتی. طلاق کی یعنی ان الفاظ میں جو نیت کی شرط ہم نے لگائی ہے وہ شرط ہے تعین احد نوعی البینونۃ دون الطلاق. بینونت کی 2 نوع ہیں، بینونت غلیظہ 3 طلاق، بینونت خفیفہ یعنی 1 یا 2 طلاق. تو ان دونوں میں سے کسی ایک بینونت کی قسم کو متعین کرنا، اس کی نیت ہو رہی ہوتی ہے، طلاق کی نیت نہیں ہو رہی ہوتی. اور آگے انہوں نے فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ دیکھیں اس میں طلاق کی تعداد کم ہو جاتی ہے شوہر سے اگر وہ دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ طلاق سری اس سے واقع ہوتی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء علی زوال الوصلہ، فرماتے ہیں کہ وہ تو ضمن میں ایسا ہوا کہ عدد کا کم ہونا طلاق کے ثابت ہونے کی وجہ سے، یعنی اصل تو یہ ہوا ہے کہ بینونت واقع ہوئی ہے، عورت اور مرد کے درمیان بینونت، طلاق نہیں بینونت. وہ بینونت جدائی، وہ جدائی نتیجتاً آگے جا کر طلاق کی شکل میں ہوئی، ورنہ اصل میں تو وہ بینونت تھی، طلاق نہیں تھی. پھر جب عورت
مرد سے جدا ہو گئی تو پھر وہ ایک طلاق کی شکل بن گئی. تو جب طلاق نتیجتاً وجود میں آئی تو اس کی وجہ سے عدد کم ہوا ہے. ہم نے بالقصد مقصودی طور پر عدد کم نہیں کیا. بناء علی زوال الوصلہ کے جب مرد اور عورت کے درمیان وصلت یعنی وہ جو جوڑ تھا وہ جب ٹوٹا زائل ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر طلاق ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر شوہر سے جو طلاق کا اختیار تھا وہ کم ہوا. وَإِنَّمَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهَا لِتَنَوُّعِ الْبَيْنُونَةِ إِلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ. اس عبارت سے بھی ایک اشکال کا جواب دیں. اشکال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں عمل کرتے ہیں، یہ کنایات کے الفاظ جب کرتے ہیں حقیقی معنی میں، تو پھر اس میں آپ 3 طلاقوں کی نیت سے 3 طلاقیں واقعہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طریقے سے انت طالق یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں عمل کرتا ہے کہ طلاق ہی کے لیے وضع ہے، تو اس میں آپ کہتے ہو کہ بھئی اس میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ایک سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کنایات اگر آپ نے حقیقی معنی میں عمل کرتے ہیں تو اس سے بینونت آپ لیتے ہو، طلاق نہیں لیتے ہو، تو پھر ایک کی ہی طلاق واقع ہونی چاہیے، بائن 3 کی نیت سے 3 واقع نہ ہو. جبکہ آپ کہتے ہو کہ ان میں 3 کی نیت سے 3 واقع ہو جائیں گی جس طرح بھی آپ نے کہا. اس کو جواب دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کی جو نیت اس میں درست ہوتی ہے نا، وہ لتنوع البینونۃ الی غلیظۃ وخفیفۃ. بینونت کی جو 2 قسمیں ہیں، غلیظہ اور خفیفہ، اس کی وہ اقسام میں سے کسی ایک قسم کا تعین کرنے کے لیے ہوتی ہے 3 کی نیت. ورنہ تو طلاق صراحتاً طلاق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بینونت کی تقسیم ہوتی ہے کہ 3 اگر غلیظہ ہے تو مطلب ہے کہ عورت بالکل مغلظہ ہوگی، جدا ہوگی، آئندہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکے گا حلال کے بغیر، تو اس کے لیے بینونت غلیظہ کا تعین ہو جائے گا. اور اگر کم کرتا ہے تو پھر بینونت خفیفہ ہو جائے گی. وعند انعدام نیتی، اور نیت جب نہیں ہوگی تو یثبت الادنی، ادنا واقع ہو جائے گی، یعنی ایک طلاق بائن. ولا تصح نیت الثنتین عندنا خلاف لظفر، اور 2 کی نیت کرنا درست نہیں ہے احناف کے نزدیک سوائے امام ظفر رحمۃ اللہ کے، لأنه عدد، کیونکہ یہ محض ایک عدد ہے، نہیں فرد حقیقی ہے، نہیں فرد حکمی ہے. وقد بیناه من قبل میں اس کا ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وان قال لها اعتدی اعتدی اعتدی. خاتمۃ الباب میں ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک لفظ کو بار بار ذکر کیا، مکرر ذکر کیا، اس میں اس کے بعد حصے سے ایک نیت کی اور دوسرے بعد حصے سے کچھ اور نیت کر رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اعتدی اعتدی اعتدی، عدت گزارو عدت گزارو عدت گزارو، وقال، اور کہتے ہیں کہ نویت بالاولی طلاقا، پہلے لفظ سے تو میری مراد طلاق ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی تھی، لہذا عدت گزارو. وبالباقی حیضا، اور دوسرے سے میں نے حیض مراد لیا، طلاق نہیں لیا، کہ بھئی آپ اپنے حیض کی جو دن ہیں ان کو شمار کرو تاکہ میں تجھے طلاق دوں، لہذا دوسرے 2 سے میری طلاق کی نیت نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ قضاءً اس کی تصدیق کر دی جائے گی، کیونکہ حقیقت کلام کی نیت کر رہے ہیں، لأنه نوا حقیقت کلامی، ولأنه یأمر امرأته في العادة بالاعتداد بعد الطلاق، اور دوسرا یہ کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عادتاً اپنی بیوی کو طلاق کے بعد عدت گزارنے کی کا حکم دیتا ہے کہ اب اپنی عدت گزارو. تو ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں سے عدت گزارنے کا کہہ رہا ہو اور یہاں سے حیض کی مدت پوری کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہو، لہٰذا قضاً ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی. فکان ظاہر شاہداً لہ، اور ظاہر بھی اس کے مطابق ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ. وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتے ہیں کہ لم انوی بالباقی شیئا، کہ ان 2 سے میں نے کوئی بھی، پہلی صورت تو یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی سے طلاق کی نیت، دوسری 2 سے میری حیض کے دن گننے کی یا حیض سے متعلق بات کرنے کی تھی، اور اب کہتے ہیں کہ میں نے دوسری 2 سے تو کوئی نیت ہی نہیں کی، تو اس صورت کے اندر فہی ثلاث، پھر یہ تینوں کی تینوں طلاقیں ہوں گی، کیونکہ لأنه لما نوا بالاولی الطلاق، جب پہلی سے طلاق کی نیت کر لی، سار الحال حال مذاکرۃ طلاق، تو پہلی کے اندر طلاق کی نیت کرنے سے مذاکرہ طلاق کی حالت بن گئی. مذاکرہ طلاق میں ابھی ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا کہ اس کے اندر جب ہو جائے تو اگلے الفاظ جب بولے جائیں تو ان میں پھر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو فتعین الباقیان للطلاق بهذه الدلالة، تو اس مذاکرہ طلاق کی دلالت کی وجہ سے دوسرے 2 بھی متعین ہو جائیں گے طلاق کے لیے. فلا يصدق فی نفی النیہ، پر نیت کے نفی کے اندر کہ نیت نہیں ہے میری ان سے طلاق کی، اس میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور تینوں کے تینوں واقع ہو جائیں گی. بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس صورت کے، اب تیسری صورت جب یہ کہے کہ لم انوی بالکل الطلاق، کہ میں نے کسی بھی ان لفظ سے طلاق کی نیت نہیں کی، میری مراد یہ تھی کہ اپنے نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، میری یہ مراد تھی اعتدی سے. حیث لا یقوشین، اس صورت میں پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. لا ظاہر یکذب، ایسا ظاہر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اس کو جھٹلائے، اور پہلے والے لفظ سے طلاق کی نیت بھی نہیں کی کہ دوسرے 2 لفظ دلالت مذاکرہ طلاق بن جاتے اور اس کی وجہ سے ان سے واقع ہو جاتی. اور بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس صورت کے کہ نویت، چوتھی صورت آ گئی اس مسئلے میں کہ نویت بالثالثۃ الطلاق،
دون الاولین، پہلے کا الٹ کہ میں نے تیسرے لفظ سے طلاق کی نیت کی ہے، دوسرے دو سے میری کچھ بھی نیت نہیں تھی، تو اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ لأن الحال عند الاولین لم تکن حال مذاکرۃ الطلاق، کیونکہ پہلے دو جب اس نے بولی ہیں اعتدی تو اس وقت مذاکرہ طلاق کی حالت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تو وہ نیت ہی اس کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی وہ ایک نیت کر رہا ہے، اور آخر میں جا کر لفظ اس نے بولا تو پہلے والے جو ہے مذاکرہ طلاق نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ واقعہ نہیں ہوگا۔ اور فی کل موضع، ہر جگہ پر یصدق الزوج علی نفی النیتی، ہر وہ جگہ یا ان تمام مسائل میں جہاں پر مرد کی تصدیق کی جاتی ہے نیت کے نہ ہونے کے اوپر کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے کہا کہ نیت نہیں ہے، تو فرماتے کہ انما یصدق مع الیمین، جہاں پر بھی شوہر کی تصدیق کی جائے گی تو وہاں پر قسم کے ساتھ تصدیق کی جائے گی، کیونکہ وہ منکر ہیں تو منکر پر قسم آتی ہے، لأنہ امین فی الاخبار، کیونکہ وہ خبر دینے کے اندر امانت دار ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ امانت ہے کہ اس کے دل کی بات کیا ہے، وہ دل کی بات بتا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دل کی بات کے اندر وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، لہذا ہمیں نہیں پتا، جب نہیں پتا تو ہم اس سے قسم لیں گے اور قسم کے اوپر فیصلہ کریں گے، اما فی ضمیرہ، جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے تو اس کی خبر دینے میں وہ امین ہے، تو والقول قول الامین مع الیمین، بس قول جو ہوتا ہے وہ امین کا متوار ہوتا ہے قسم کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے باب ایقاع طلاق کا یہ باب اپنی چند فصول کے ساتھ طلاق صریح اور طلاق بائنہ کے احکام کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس آخری سبق کے اندر ہم نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آپس میں اختلاف پڑا کہ کنایات کے الفاظ سے طلاق بائن ہوگی یا طلاق رجی ہوگی، اور آخر میں ہم نے خاتمۃ الباب میں پڑھا کہ ایک ہی لفظ 3 مرتبہ دہرایا، اس میں پہلے لفظ سے اگر طلاق کی نیت کرتا ہے، باقی سے ایک صورت یہ ہوگی کہ اس سے طلاق کے علاوہ کسی دوسری چیز کی نیت کرے گا تو پھر اس میں ایک ہی طلاق ہوگی، اور اگر کسی چیز کی نیت نہیں کرتا تو تینوں طلاق ہوں گی، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں کرتا تینوں الفاظ سے پھر بھی کچھ واقع نہیں ہوگا، اور اگر آخری لفظ سے طلاق کی نیت کرتا تو پھر بھی ایک ہی طلاق ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔